7ویں صدی کے مکہ کی گلیوں میں جہاں قریش کی طاقت اپنے عروج پر تھی، ایک ایسا سپہ سالار پیدا ہوا جس کا نام تاریخ کے صفحوں پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ اس کا نام تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ انہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ وہ ایک وقت میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن بعد میں وہی شخص اسلام کے سب سے عظیم محافظوں میں سے ایک بن گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی فوجی قابلیت دکھائی کہ دنیا انہیں تاریخ کے سب سے بڑے ملٹری کمانڈرز میں گننے لگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس عظیم سفر کو۔ خالد بن ولید کا تعلق قریش کے بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ میں اپنی بہادری، سیاست اور جنگ کی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ بچپن سے ہی خالد میں لیڈرشپ اور فوجی صلاحیت صاف نظر آتی تھی۔ عرب کے اس دور میں گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار چلانا اور قبیلی جنگوں کی اسٹریٹجی سیکھنا ایک بڑی بات ہوتی تھی، اور خالد ان سب میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ وہ صرف طاقتور نہیں تھے، بلکہ تیز دماغ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا انداز دوسروں سے الگ ہوتا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو خالد بن ولید ان لوگوں میں سے تھے جو اس پیغام کے سخت خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کے لیے اسلام صرف ایک نیا دین نہیں تھا، بلکہ قریش کے نظام، روایت اور صدیوں کی قوت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ اسی لیے وہ شروع کے دنوں میں اسلام کے مخالف رہے۔ پھر آیا وہ مرحلہ جہاں ان کا نام پہلی بار تاریخ کے بہت بڑے واقعے کے ساتھ جڑا، جنگ احد۔ بدر کے بعد قریش کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی، اور پھر احد کا میدان سج گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جبکہ قریش زیادہ طاقت اور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ اس جنگ میں خالد بن ولید مشرکین کے گھڑ سوار لشکر کا اہم حصہ تھے۔ جنگ کے شروعاتی لمحوں میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز ایک پہاڑی پر مقرر کیے تھے، ان میں سے کئی لوگ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ بس یہی وہ نقطہ تھا جہاں خالد بن ولید کی فوجی سوچ سامنے آئی۔ انہوں نے فوراً اس کمزوری کو پہچانا اور اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ پچھلی سمت سے حملہ کر دیا۔ اچانک میدان کا نقشہ بدل گیا، مسلم صفوں میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ لمحہ بہت سخت تھا، اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا امتحان پیش آیا۔ یہ وہی جنگ تھی جہاں خالد بن ولید نے اپنی اسٹریٹجی اور بیٹل فیلڈ اویئرنس کا ثبوت دیا، لیکن ابھی تک وہ اسلام کے مقابل کھڑے تھے۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، جو شخص اسلام کے خلاف تھا وہ آگے چل کر اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، پھر آیا صلح حدیبیہ کا دور۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں بہت سے لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ اسلام کی قوت اب صرف تلوار سے نہیں، اخلاق، صبر اور حکمت سے بھی لوگوں کے سامنے آ رہی تھی۔ خالد بن ولید کے دل میں بھی سوالات پیدا ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ دین اتنی مخالفت کے باوجود کمزور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہر امتحان کے بعد اور مضبوط ہو کر ابھر رہا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ان کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ، جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، ان تک پیغام پہنچاتے رہے، اور دھیرے دھیرے خالد کے دل کا اندھیرا ٹوٹنے لگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب خالد بن ولید نے فیصلہ کر لیا، اب سچ کو پہچاننا ہے۔ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سوچئے، وہ آدمی جو کل تک اسلام کے خلاف میدان میں تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہا تھا۔ یہ صرف ایک شخص کا بدلنا نہیں تھا، یہ تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کا استقبال خوشی کے ساتھ کیا، اور پھر وہ اسلام کے لشکر کا حصہ بن گئے۔ یہیں سے خالد بن ولید کی زندگی کا اصل دور شروع ہوتا ہے۔ اب ان کی تلوار جاہلیت کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے اٹھنے والی تھی۔